السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے جو بچے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے گھر یا غیر مسلم کے گھر، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی ذات کا رہنے والا ہو، اس کے گھر اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی کرسچن، عیسائی اس ذات کا شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ آئیے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمہ تنتج البہیمہ هل تری فیہا جدعا، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یعنی دین اسلام کی فطرت پر۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر اگر وہ پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی رہے گا، لیکن مسلمان کے علاوہ کسی اور کے گھر، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، اسی طریقے سے کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کیا یہودی ہیں، کیا عیسائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت جو ہے وہ دین اسلام۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ، لیکن ہوتا کیا ہے، ان کے والدین، ان کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے، او ینصرانہ، نصارہ کے گھر، کرسچن کے گھر پیدا ہوا تو اسے نصارہ بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، مجوسی کے گھر پیدا ہوا تو اس کو لوگ مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے والدین۔ کافر یا اسی طریقے سے کافر اور ہندو کے گھر یا اور کسی دھرم کے ماننے والوں کے گھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اپنے حساب سے اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو اس میں ڈھال کر وہی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کمثل البہیمہ، جانور کے بچے کی طرح، کہ جانور جب اپنے بچے کو جنم دیتا ہے تو بالکل خوبصورت، کوئی عیب نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ جانوروں کے بچے کو عیبدار کر دیا جاتا ہے، چونکہ عرب والے بتوں کے نام پر اونٹ کو داغ دیتے تھے، اس کے کان میں چیرا لگا دیتے، کوہان کاٹ دیتے، تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو گویا کہ وہ صحیح سالم پیدا ہوا، اس کو عیبدار کر دیے۔ تو ایسے ہی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صحیح سالم فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر والے چونکہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، دوسرے دھرم کے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت اپنے ڈھنگ سے کرتے ہیں، لہٰذا جس دھرم کے وہ ماننے والے ہوتے ہیں بچہ بھی دھیرے دھیرے اسی کو سیکھ لیتا ہے اور اسی کو اپنا دھرم وہ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پر۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی بھی بچہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فطرت اسلام پر آتا ہے تو اگر اس کی بچپن میں موت ہو جائے تو کہاں رہے گا؟ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم دے اور اس کے حساب سے ہم عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔